بلا تخیر ہم شروع کرتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الاصول الثلاثہ، جو ہم پہلی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کے بارے میں سب سے پہلے ہم ان کے مصنف کے بارے میں تھوڑا تعارف پیش کریں گے۔ یہ بھائی جن کا کیمرہ اوپن ہے وہ بند کر۔ کتاب کا مصنف ہے امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ۔ ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اور آپ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1206 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کے نام میں تمیمی سے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق بنو تمیم قبیلہ سے تھا، اور بنو تمیم قبیلہ بڑی سعادت والا قبیلہ ہے۔ اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 2543 2543۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہی بنو تمیم سے محبت کرتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی 3 چیزیں تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہم اشد امتی علی الدجال، کہ میری امت میں سب سے زیادہ سخت لوگ جو ہوں گے نا وہ بنو تمیم میں سے ہوں گے۔ پھر دوسری بات بتائی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وجات صدقاتہم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ صدقات قومنا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے صدقات آئے نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں، یہ ہمارے لوگوں کے صدقات ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ وکانت صبیۃ منہم عند عائشہ، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی ایک قید ہوئی عورت تھی، کوئی لونڈی تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا اعتقیہا فانہا من ولد اسماعیل، اسے آزاد کر دو، یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سعودی عرب شرک کا اڈا تھا، قبروں کی پوجا کی جاتی تھی، درختوں کی پوجا کی جاتی تھی، پتھروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ بظاہر لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، لیکن طرح طرح کی جو ہے شرک و بدعت کا اڈا بن چکا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو توفیق دی، اور انہوں نے کئی مختصر کتب لکھی اس حوالے سے۔ تو اس میں سے ایک یہ کتاب ہے جس کا ہم الحمدللہ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، کہ یہی وجہ ہے کہ بہت برائیاں ہوں گی، لیکن سعودی عرب میں اب اگر جائیں تو آپ کو کوئی بھی شرک اور بدعت جو ہے وہ نہیں نظر آئے گی۔ تو اس چیز میں جن کتابوں کا ہاتھ ہے ان میں سے ایک کتاب یہ ہے جو ہم الحمدللہ پڑھنے جا رہے ہیں، الاصول الثلاثہ۔ امام صاحب رحم اللہ کسی بھی مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی بات پیش کرتے ہیں نا، تو ان کی کتاب میں آپ کو یہ چیزیں عموماً ملیں گی۔ کوئی بھی بات کر کے تو فرمائیں گے وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالیٰ، کہ اس پر اللہ کا یہ قول ہے، یعنی قرآن کی آیت ہے، یا کما قال تعالیٰ، یا کما جاء فی السنہ، کہ جس طرح سنت میں اس طرح ہے، جس طرح قرآن میں اس طرح ہے، اللہ کا یہ قول ہے، رسول اللہ کا یہ قول ہے۔ کوئی بھی بات اپنے سے نہیں کرتے، کوئی بھی مسئلہ ذکر کر کے تو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کا فائدہ علماء کو تو ہے ہی ہے، عوام الناس کو بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا۔ اور اس میں عقیدہ توحید کے بنیادی 3 اصول ذکر کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام الاصول الثلاثہ وادلتها، کہ 3 اصول، اصول الثلاثہ وادلتها، اور ان کے دلائل۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا مختصر سا آپ کو تعارف دے دوں میں، کہ یہاں پہ آپ کو 2 بڑے بڑے خانے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو جو اوپر والا خانہ ہے نا، یہ ہے کتاب کا اوریجنل کنٹینٹ، اس کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے کتاب کا متن۔ اور جو نیچے والا خانہ ہے اس میں اس کی شرح ہے، یعنی کوئی ترجمے کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا، یا اس کی تشریح میں کوئی خاص بات ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے اس کی دلیل میں، تو وہ ہم نے اس میں درج کیا ہے۔ اور لیفٹ سائڈ پہ وہ جو بڑا خانہ ہے اس میں آپ کا لیکچر نمبر اور کتاب کا، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انشاءاللہ اس کتاب کو ہم 4 لیکچر میں کور کریں گے، تو یہ پہلا لیکچر ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں، اب کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس میں مصنف رحمہ اللہ، جب میں کہوں گا مصنف رحمہ اللہ تو اس سے مراد امام محمد بن عبد الوہاب ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو میں اگر مخاطب ہوا ہے اس کتاب سے، پڑھنے والے سے،
جیسے 1 to 1 کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تاکہ اس میں برکت اور استعانت ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطوط رسائل لکھے مختلف حکمرانوں کو، روم میں، سکندریہ میں، فارس میں، تو ان کی ابتدا آپ نے بسم اللہ سے کی. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے. اچھا جی، فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر رحم کرے. پڑھنے والے کو کہہ رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہیں. اعلم رحمک اللہ، بڑی دعائیں دیتے ہیں، آگے مختلف طرح کے الفاظ آئیں گے. اعلم رحمک اللہ، تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ لوگوں پہ بھی رحمت کی دعا کی جاتی ہے. ضروری نہیں کہ صرف عموم یہ بنا ہوا ہے کہ صرف مردہ لوگوں کے لیے، فوت شدہ لوگوں کے لیے، لیکن زندہ لوگوں کے لیے بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے. اور رحمت کا اصل معنی تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور آگے آپ کو مزید خیر کی اور اچھے کاموں کی توفیق دے. انہو یجب علینا تعلم 4 مسائل، کہ اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے 4 مسائل کا علم حاصل کرنا. 4 مسائل، انہو یجب، ہم پر علینا، ہم پر واجب ہے، تعلم سیکھنا، علم حاصل کرنا، 4 مسائل، 4 مسائل کا. اچھا، وہ 4 مسائل کون سے ہیں؟ المسألۃ الاولی، سب سے پہلا مسئلہ العلم، علم کا حاصل کرنا جو ہے نا سب سے پہلا مسئلہ. اب آگے وہ علم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ علم کون سا علم ہے. وَهُوَ معرفت اللہ، کہ وہ اللہ کی معرفت ہے. معرفت مطلب پہچان، اللہ کو جاننا. علم کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. وَمعرفت نبیہ، اور اس کے نبی کی معرفت صلی اللہ علیہ وسلم. وَمعرفت دین الاسلام، اور دین اسلام کی معرفت، بالادلتی، دلائل کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ. علم سب سے پہلا مسئلہ علم ہے. اور علم کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی معرفت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ العمل بہ، اس پر عمل کرنا ہے. یعنی جو علم سیکھا ہے مسئلۃ الاولی میں، جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اللہ، اس کے نبی اور دین کی معرفت پر، اب اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. علم جو ہے وہ عمل کے بغیر اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ علم اصل میں، اس علم کی مثال ایک درخت کی جیسے ہے، اور جو عمل ہے وہ اس پر لگے پھل ہیں. کہ لوگ آئے، اگر تو وہ پھلوں کے بغیر درخت ہے، لوگ آئے اس کے سائے میں بیٹھے، اتنی دیر ان پر اس کا اثر رہا اور پھر وہ چلے گئے، اثر ختم ہو گیا. لیکن اگر اس پر پھل لگے ہیں، لوگ آئیں گے اس کے نیچے بیٹھیں گے اور پھل ساتھ بھی لے جائیں گے، تو وہ اثر باقی رہے گا. تو یہ عمل جو ہے وہ علم کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. آگے ہے جی مسألۃ الثالثۃ الدعوۃ الیہ. پہلا کیا تھا؟ علم حاصل کرنا، دوسرا اس پر عمل کرنا، اور تیسرا الدعوۃ الیہ، اس کی طرف دعوت دینا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا. مسألۃ الرابعہ الصبر علی الاذی. اور چوتھا مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ علم حاصل کریں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، پھر اس کی طرف اگر دعوت دیں گے نا، تو پھر آپ کو تکلیف بھی ملنی ہے، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. یہ چوتھا مسئلہ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ حق کی، توحید کی دعوت دیں اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی مخالفت نہ ہو. تو چوتھا مسئلہ یہ ہے جو کہ جس کا علم ہم پر واجب ہے، وہ یہ ہے کہ الصبر علی الاذی فی، صبر کرنا علی الاذی، تکلیف پر، تکلیف پر، فی ہے اس میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. اب والدلیل قولہ تعالی، وہ بات آ گئی، اور اس پر دلیل اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے. آپ نے اوور آل تو توجہ دینی ہے، لیکن جب دلیل کی بات آئے نا تو اس پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے، کیونکہ دلیل سے امام رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ ثابت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی پچھلی جو 4 باتوں کی ہیں کہ علم کا حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی طرف بلانا، اور اس میں تکلیف پر صبر کرنا. دلیل کیا ہے؟ سورہ عصر. یہ ہر چھوٹا بڑا مسلمانوں کا شخص جو ہے وہ یہ سورہ تقریباً یاد رکھتا ہے.
والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، عصر کی قسم کہ انسان جو ہے وہ سارا کا سارا خسارے میں، نقصان میں. الا الذین آمنوا، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں. وصیت بمعنی نصیحت ہے. تو یہاں سے پچھلی چاروں باتیں ثابت ہو گئی. الا الذین آمنوا، یعنی سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے چار لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے. الا الذین آمنوا، آمنوا میں کیا آ گیا؟ وہ علم آ گیا کہ اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی، اور اس کے دین اسلام کی. وعملوا الصالحات، العمل بہ، یہ مسئلہ الثانیہ آ گیا. وتواصوا بالحق کی، اور حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی حق کی طرف نصیحت کرتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ مسئلہ الثالثہ آ گیا. اور المسئلہ الرابع وتواصوا بالصبر، کہ وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، امام رحمہ اللہ نے اس صورت سے، اس دلیل سے، کلام الہی سے اپنے چاروں مسائل کا ثبوت پیش کر دیا. اور اس صورت کے بارے میں یہ شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. قال الشافعی، شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، لو ما انزل اللہ، اگر اللہ نہ نازل کرتا، حجتن، کوئی حجت، علی خلقہ، اپنی مخلوق پر، الا ہذہ السورہ، سوائے اس صورت کے، لکفتہم، تو یہ کافی ہو جاتی. اللہ اکبر. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں پر، مخلوق پر، اس صورت کے علاوہ اور کچھ بھی نہ نازل ہوتا تو یہ کافی ہو رہتی. اتنی بڑی یہ سورہ ہے، اتنی بڑی اس کی مطلب اس میں علم سمایا گیا ہے، اور اتنی بڑی بات اس میں بتائی گئی ہے. شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری میں فوت ہوئے. یہ امام احمد بن رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، جن کی کتاب بڑی مشہور، بہت بڑی کتاب مسند امام احمد. اچھا جی، آگے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے باب قائم کیا العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا حاصل کرنا قول اور عمل سے پہلے ہے. یعنی علم جو ہے، عمل کے لیے علم پہلے شرط ہے، عمل سے پہلے علم حاصل کرنا پہلے شرط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، آپ سارے ان کے بارے میں جانتے ہوں گے. کون ہے مسلمانوں میں جو ان کو نہیں جانتا؟ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ ان کی جو کتاب ہے، پوری امت نے مانا کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب جس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صحیح البخاری جسے ہم کہتے ہیں. اور یہ 256 ہجری میں فوت ہوئے، اور غالباً ان کی پیدائش جو ہے وہ 194 ہجری کی ہے. بہرحال یہ ان کی شخصیت ہی ایک الگ سے ٹاپک ہے، تو ہم اپنی بات پہ رہتے ہیں. انہوں نے باب قائم کیا العلم قبل القول والعمل، علم کا حاصل کرنا قول اور عمل سے پہلے شرط ہے. والدلیل قولہ تعالی، اور اس پر پھر وہ اللہ کا ایک قول، اللہ کی بات، یعنی قرآن کی آیت دلیل لے کے آئیں. سورہ محمد کی آیت ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جانو، علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، اور پھر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. یعنی مغفرت طلب کرنا یہ عمل ہی ہے نا، قول ہے یا عمل ہے. تو اس سے پہلے کیا فعلم ہے، نیچے کیا فرمایا، بدا بالعلم، کی ابتدا جو کی ہے وہ علم سے کی ہے، قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے ابتدا جو ہے وہ علم سے کی ہے. یعنی عمل کرنے سے پہلے علم جو ہے نا شرط ہے. اگر آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کس چیز پہ عمل کریں گے؟ اعلم رحمک اللہ، آگے پھر وہی دعا دے رہے ہیں، جان لو اللہ آپ پر رحم کرے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمت، کہ اللہ نے ہر مسلمان عورت اور مرد پر واجب کیا ہے تعلم هذه المسائل الثلاث، ان تین مسائل کا علم حاصل کرنا، انہیں جاننا. آگے تین اور مسائل آ رہے ہیں، والعمل بہن، اور ان پر عمل کرنا. تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الاولا، یہ اولا جو ہے یہ مونس ہے، کیونکہ پیچھے مسئلہ جو ہے وہ بھی مونس ہے، تو اس لیے مسئلہ کے ساتھ مونس اولا ہے. ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تخلیق کیا، ورزقنا، اور ہمیں رزق دیا.
اچھا رزق جو ہے نا یہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، جو بھی اللہ عطا کرتا ہے وہ رزق ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث سے اولاد کو بھی رزق کہا گیا ہے، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ میں عطا کرتا ہے نا وہ رزق کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ولم یترکنا حملا، اور ہمیں رائگاں نہیں چھوڑ دیا، فضول نہیں چھوڑ دیا، یعنی ایسے پیدا کر کے چھوڑ دیا، بل ارسل الینا رسولا، بلکہ ہماری طرف رسول بھیجا، فمن اتاہ الجنہ، فمن اتاہ دخل الجنہ، تو جو اس کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصاہ دخل النار، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں، آگ میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس پر یہ جو بات ہے وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، کہ اللہ نے ہم کو ایسے نہیں پیدا کیا، فضول نہیں پیدا کیا، اس کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ مومنون کی جو آیت ہے اس سے بھی ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ کیا تم نے یہ کافی سمجھ لیا ہے کہ تم عبث پیدا کیے گئے ہو، یعنی فضول پیدا کیے گئے ہو، رائے گاہ پیدا کیے گئے ہو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام رحمہ اللہ آگے دلیل پیش کرتے ہیں اس بات کی، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدًا علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، شاہد ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ ہم نے بھیجا رسول کو فرعون کی طرف، فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے پکڑ کیا، شدید پکڑ کی اس کی ہم نے۔ تو اس سے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا اس کی شدید پکڑ ہوگی، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی اطاعت کرے گا وہ اس میں یعنی جنت میں جائے گا۔ اور اس پہ صحیح البخاری سے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یا ابا، کہ اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کرے گا داخل ہونے سے؟ تو فرمایا من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کر دیا، جنت میں داخل ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو اس میں وہ طبقہ بھی شامل ہے کہ جو انہیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں طرح طرح کی اپنے بدِ دلائل پیش کرتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ ماننا اس سے بڑی بات ہے کہ ان کی نافرمانی کی جائے، ایک ان کی بات کو تسلیم ہی نہ کیا جائے کہ یہ ان کی بات ہے ہی نہیں، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ان کی بات کی نافرمانی کی جائے۔ اچھا جی، جن تین مسائل کا جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ان میں سے دوسرا کیا ہے؟ ان اللہ لا یرضا، کہ اللہ راضی نہیں ہوتا یا اللہ پسند نہیں کرتا، ان یشرک معہ احد فی عبادتہ، کہ اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی عبادت میں شریک کیا جائے، کسی ایک کو بھی اس کے ساتھ عبادت میں شریک کیا جائے۔ اس کی دلیل سورہ زمر کی آیت نمبر 7 ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ اپنی بندوں پر کفر کو نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے، تو یہاں پہ شکر بمانا توحید کے ہے، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ یعنی تم اس کی توحید بیان کرو گے، اس کی توحید پر ایمان، اس کے ایک ہونے پر ایمان لگو، تو وہ تمہیں پسند کرے گا، وہ تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے۔ اچھا جی، ان یشرک معہ احد، کوئی ایک جو ہے نا اس کی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی ایک کو شریک کیا جائے عبادت میں، لا ملک مقرب، نہ کوئی مقرب فرشتہ، ملک کہتے ہیں فرشتے کو اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ولا نبی مرسل، اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو، کسی بھیجے ہوئے نبی کو، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا،
باقی تو بعد کی باتیں رہ گی نا، جو آج رواج نکل چکا ہے، طرح طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے، کوئی فوت ہو چکے ہیں، کسی کا حال اتنا بے حال ہے لیکن ان کے ساتھ اللہ کو شریک کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑے جو ہیں یعنی کہ فرشتے، مقرب فرشتے، یعنی جس طرح جبرائیل علیہ السلام ہو گئے، اور نبی مرسل، نبی یعنی مخلوق میں انسانوں میں سب سے بہتر نبی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی شریک نہیں کیا جائے۔ اور والدلیل قولہ تعالیٰ، اس پر سورۃ جن کی آیت کی وہ دلیل لے کے آئے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مساجد جو ہیں اللہ کے لیے اور اس میں اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ اور شرک جو ہے اس کے بارے میں سورہ نساء میں 2 جگہ پہ آیات آئی ہیں، جس طرح کہ ایک ہم نے یہاں پہ درج کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جو ہے وہ تمام گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا سوائے شرک کے، ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترا اسم عظیما، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ افترا کہتے ہیں بڑے جھوٹ باندھنے کو، گھڑنے کو، اسم عظیما بڑا گناہ کا کام کیا۔ اور اس طرح آگے سورہ مائدہ کی بھی ایک آیت اس میں درج ہے کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے ہے جی الثالثۃ، مسئلہ الثالثہ، تیسرا مسئلہ جس کا جاننا، جس کا علم حاصل کرنا ہم پر واجب ہے، وہ کون سا؟ ان من اطاع الرسول، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور ہمارے آج کل کے ماحول میں اس طرح کی خرافات بڑی پائی جاتی ہیں۔ ان من اطاع الرسول، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ووحد اللہ، اور اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے، یعنی اللہ کو ایک مانتا ہے، وحد توحید سے ہے، لا یجوز، اس کے لیے جائز نہیں ہے، لہو موالاتو، کہ وہ محبت رکھے یا قربت رکھے یا دوستی رکھے، من حاد اللہ و رسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص سے محبت کریں، ایسے شخص کے ساتھ دوستی رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبًا، اقربا جو ہے یہ مطلب اسم تفضیل ہے، چاہے وہ جتنے ہی زیادہ قریبی کیوں نہ ہو، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی رکھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اس پر دلیل کیا ہے، لا تجد قوما یؤمنون، تم نہ پاؤ قوما یؤمنون باللہ، نہیں پاؤ گے یؤمنون باللہ، اس قوم کو کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یوادون، یہ مودت سے ہے، کہ وہ محبت رکھیں گے، من حاد اللہ و رسولہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، ولو کانوا آباہم، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہوں، او ابناہم، یا ان کے اولادیں ہوں یعنی بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بہن بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان ہوں، ان کی بیویاں ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کی ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور انہیں جنت میں باغات میں داخل کرے گا، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے، ان الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یقینا اللہ کا ہی گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ جی تو آج کے لیکچر کی آخری سلائیڈ، الحمدللہ، اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور دعا دی ہے کہ جان لو
اللہ تمہیں رشد و ہدایت دے لطاعت، یہ اپنی اطاعت کے لیے۔ رشد کہتے ہیں کہ حق پر یعنی ہدایت ملنا، اور اس پہ ایک ہوتا ہے ہدایت ملنا، ایک ہے اس پہ ڈٹ جانا، تو اسے کہتے ہیں رشد و ہدایت۔ تو یہاں پہ امام رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ دعا دے رہے ہیں کہ جان لو اللہ تمہیں رشد دے اپنی اطاعت کے لیے۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، کہ بے شک حنیفیہ جو ہے یہ ابراہیم کی ملت ہے۔ حنیف جو ہے نا، حنیف کہتے ہیں کہ ایک رخ کا ہو کے رہنا، یعنی یک رخا ہو کے رہنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے شرک سے برات کلانے کو صرف اللہ کے ہو کے رہ گئے۔ انت عبود اللہ وحدہ، کہ تو عبادت کرے اکیلے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، وبذالک امر اللہ جمیع الناس، اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے، یا اسی طرح اللہ کا امر ہے تمام لوگوں کے لیے۔ وخلقہم لہا، اور اس نے ان کو اس لیے پیدا کیا، یعنی تمام لوگوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی اکیلے کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کما قال تعالی، دلیل آگے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور آگے امام رحمہ اللہ اس کی شرح بیان کر رہے ہیں، تو وہ یعبدون کی تعریف کیا کرتے ہیں، ومعنی یعبدون، یعبدون کا معنی ہے یوحدون، کہ توحید یعنی ایک ہو کے اس کی عبادت کرنا۔ یعبدون بمعنی یوحدون ہے، یوحدون توحید سے ہے، یعنی کہ اس اکیلے کی عبادت کرنا، اس کی توحید پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَأَعْظَمُ مَا امر اللہ، اور سب سے بڑی بات جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بِهِ التوحید، وہ توحید ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ اور توحید کی تعریف کیا کر رہے ہیں وہ، وَهُوَ افراد اللہ بالعبادہ، کہ اللہ کی انفرادیت ہے، اللہ کا یعنی کہ مفرد ہونا عبادات میں، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى، اور سب سے بڑی بات جس سے اللہ نے منع کیا ہے، انہ الشرک، تو وہ شرک ہے، سب سے بڑی بات جس سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، وہ شرک ہے۔ وہ ہوا، اور اس کی تعریف وہ کیا کریں کہ شرک کیا ہے، وہ ہوا دعوت غیرہ معہ، کہ شرک یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو بلایا جائے۔ اور اس پہ وہ دلیل دے رہے ہیں، والدلیل قولہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی یہاں پہ بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کو شرک کے متضاد لایا گیا، یعنی یہاں سے بھی عبادت کا مراد کیا ہے، توحید ہے۔ یعنی اگر شرک اور توحید کی مخالفت کی گئی تو یہاں سے بھی امام رحمہ اللہ کا مسئلہ ثابت ہو گیا، وَمَعْنَى يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ۔ شرک کے بارے میں اسی طرح سے کہ یہ کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ، ایک صحیح بخاری کی حدیث کتاب التوحید میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی لے کے آئے ہیں، اس میں وہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو غیر مرد کو دیکھوں نا تو میں دونوں کو تلوار سے قتل کر دوں، لَضَرَبْتُ بِالسَّيْفِ، اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں، غیر مسفین، معافی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اتعجبین من غیرت سعد، یہ سعد تھے، صحابی کا نام سعد، کہ تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ کی قسم سعد مجھ سے بھی، اللہ جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب التوحید میں لائے ہیں کہ اگر ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ کے برداشت نہیں، اس کو قتل کرنے پہ تیار ہے، تو اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ آج کے لیکچر کا اختتام، الحمدللہ ٹائم سے